اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار اور مدنی تاجدار شفیع درود شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ درود سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ ذو الحج اس کی کل 18 تاریخ گزری۔ 18 ذو الحج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، جانثار صحابی، عشرۂ مبشرہ میں سے ایک عظیم نام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین، آپ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عزتوں والے ہیں، احترام والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کو اپنی رضا کا، خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ حق پر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے قرآن مقدس نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن مقدس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو مومن فرمایا، اولئک هم المؤمنون۔ قرآن مقدس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جنتی فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ قرآن مقدس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کو اللہ کی رضا کا پیغام سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو جو عزتیں، جو مقام، جو شرف عطا فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مسلمانوں کے لیے ایمان کا جو معیار رکھا، ایمان کی جو کسوٹی رکھی، وہ محبوب کے صحابہ کا ایمان رکھا۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان میں کامل ہونا چاہتے ہو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم ایمان کی معراج حاصل کرنا چاہتے ہو
اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اس کے لیے ایک فارمولہ ہے، اس کے لیے ایک طریقہ ہے، اس کے لیے ایک کسوٹی ہے، اس کے لیے ایک راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ جس طرح ایمان لے کر آئے ہیں، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے میرے محبوب کو مانا ہے، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے، جس طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، جس طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے، جس طرح میرے محبوب کی محبت میرے محبوب کے صحابہ کے دل میں تھی، جس طرح کا ایمان میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان تھا، اگر تمہارا ایمان بھی ویسا ہوگا تو تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو صحابہ وہ عظمت کے مینار ہیں، وہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں کہ جن کی اتباع سے اگر بندہ پھرتا ہے، جن کے راستے سے اگر بندہ ہٹتا ہے تو رب العالمین احکم الحاکمین اس کو راستے سے بھٹکا ہوا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو اس راستے سے ہٹ جائے گا، جو ان ایمان والوں کا راستہ ہے، تو پھر اس بندے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنے گا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ فرمایا جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین واضح کر دیا، من بعد ما تبین لهم الحق، فرمایا جو دین واضح کر دیا، جو پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد اگر کوئی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس راستے سے ہٹتا ہے، یا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو ان ایمان والوں کا یعنی جو صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، یعنی صحابہ کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، فرمایا پھر وہ جس راستے پر ہوگا اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ راستہ ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کی طرف جائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ کتنا برا ٹھکانہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس پر چلنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اتباع ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میرا طریقہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے، اور میرے خلفاء کا طریقہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا یہ میرا طریقہ ہو یا میرے صحابہ کا طریقہ ہو، کیونکہ صحابہ کا طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، کیونکہ صحابہ نے اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایسے کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے طریقہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر میرے محبوب کے صحابہ والا جو طریقہ ہے، میرے محبوب کے صحابہ والا جو راستہ ہے، جس طرح کا ایمان، جس طرح کا عقیدہ، جس طرح کا نظریہ، جس طرح کی سوچ اور جس طرح کی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کے دل میں تھی، وہ طریقہ اپناؤ گے، اس طریقے کا ایمان لے کر آؤ گے، وہ ایمان تمہارا قبول ہوگا اور تمہیں اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔
تو ان ہدایت کے ستاروں میں سے ایک عظیم نام، ان ہدایت کے ستاروں میں سے ایک عظیم ستارہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ذو النورین، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ایمان قبول کیا، ایمان اس وقت لے کر آئے جب ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان قبول کرنے والے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایمان قبول کرنے والے، حضرت زید بن حارثہ ایمان قبول کرنے والے، اور ان کے بعد ایمان قبول کرنے والے جس ہستی کا نام آتا ہے وہ نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دی، اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اس طرح اور اس طرح آپ کی شخصیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتنا پسند فرمایا کہ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں، تو سیدہ رقیہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کیا، اس دور میں ہجرت کا واقعہ رونما ہوا۔ ہجرت کے بعد جب غزوہ بدر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو اپنی زوجہ کی جو ہے تیمارداری کر، اس کا خیال رکھ۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو سبق کہ اگر زوجہ تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، تو خامد کا کام ہے اس کی تیمارداری کرنا، اس کی صحت کا خیال کرنا۔ اور پھر غزوہ بدر ہوا، حضرت عثمان غنی اس میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو فتح حاصل ہونے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا جانے لگا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان کا بھی حصہ مال غنیمت سے نکالا جائے۔ حالانکہ مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، ان صحابہ کرام میں تقسیم کیا جاتا تھا جو اس غزوہ کے اندر شامل ہوتے تھے، جو اس جنگ میں شامل ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اعزاز عطا فرمایا کہ اگر وہ شامل نہیں بھی ہوئے، ان کی خواہش تھی شامل ہونے کی لیکن شامل نہیں ہو سکے، آقا نے فرمایا کہ غزوہ بدر کا جو مال غنیمت ہے اس کو تقسیم کرتے وقت حضرت عثمان کو بھی غزوہ بدر کے برابر جو جانشار صحابہ تھے، وہ جو غازیان اسلام تھے، جب جتنا حصہ ان کا نکالا گیا اتنا ہی حضرت عثمان کا نکالا گیا، اور حضرت عثمان کو آپ نے غزوہ بدر کے صحابہ میں شامل فرمایا۔ اور پھر اگر کوئی شخص کسی کو اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہے اور اگر اس شخص کا کردار ٹھیک نہ ہو
اس شخص کا کردار اچھا نہ ہو. ایک بیٹی اگر دنیا سے چلی جائے تو دوسری بیٹی کبھی بھی کوئی انسان اس شخص کے نکاح میں نہیں دیتا. اسلام کے اندر مرد کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک پابندی ہے کہ ایک وقت کے اندر ایک مرد کے ساتھ 2 بہنیں اکٹھی ایک نکاح کے اندر نہیں رہ سکتی. ہاں، ایک عورت اگر انتقال کر جاتی ہے تو اس کی بہن دوبارہ اس شخص کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن اکٹھی 2 بہنیں ایک نکاح میں ایک مرد کے اندر نکاح کے اندر نہیں رہ سکتی. لیکن اگر ایک بیٹی کسی کی انتقال کر جائے اور اس شخص کا کردار ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی شخص اپنی دوسری بیٹی اس بندے کے نکاح میں نہیں دیتا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، جب اس بیماری کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما گئی، وصال فرما گئی، تو حضرت عثمان غمگین حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، دنیا سے انتقال کر جاتی ہیں، وصال فرما جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. حضرت عثمان غنی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان ما یبکی کا، اے عثمان رو کیوں رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، غم زدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی، ایک تعلق تھا، آپ کی شہزادی میرے نکاح کے اندر تھی، اب وہ تعلق ختم ہو گیا، وہ رشتہ ختم ہو گیا، وہ نسبت ختم ہو گئی، اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا پیغام لے کر یہ جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہے، اور جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی پہلی شہزادی جو حضرت عثمان کی زوجہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ نے مجھے حکم فرما دیا ہے، اللہ کا پیغام آ گیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں، میں دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا. پھر وہ تعلق پیدا ہو گیا. ارے کتنا بلند مقام، کتنی عظمت اور کتنی شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کسی نبی کا داماد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. کسی نبی کا داماد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یا کوئی نبی کسی کا داماد بن جائے یہ بھی بہت فضیلت ہے. لیکن حضرت عثمان غنی کا وہ مقام ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک حضرت عثمان ہیں جن کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اور وہ بیٹیاں بھی کن کی ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں، کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار ہیں. آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر
شہر خدا کے ساتھ ہوا، تو حضرت علی کا مقام ہے کہ وہ بھی داماد مصطفیٰ ہیں، لیکن حضرت عثمان کا مقام بھی تو دیکھو، حضرت عثمان کی شان بھی تو دیکھو، حضرت عثمان کا مرتبہ بھی تو دیکھو کہ جن کے نکاح میں میرے مصطفیٰ کی 2 شہزادیاں آئی ہیں، 2 شہزادیاں، ایک مرتبہ داماد ہونا یہ بھی بڑا بلند مقام حضرت علی کا، لیکن حضرت عثمان کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے کہ جن کے نکاح میں میرے محبوب کی 2 شہزادیاں آئیں۔ اور پھر جب حضرت سیدہ ام کلثوم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، حضرت ام کلثوم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اب پھر حضرت عثمان غنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے، وہی پریشانی کا عالم ہے، وہی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اب کوئی میری بیٹی باقی نہیں رہی، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ فرمایا اے عثمان اب کوئی میری بیٹی باقی نہیں رہی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یا ایک روایت کے اندر ہے اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک انتقال کرتی میں دوسری تیرے نکاح میں دے دیتا، وہ انتقال کرتی میں وہ تیسری تیرے نکاح میں دے دیتا، اگر میری 40 یا 100 بیٹیاں ہوتی اے عثمان میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ تو حضرت عثمان غنی کا مقام، مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا کہ جن کے نکاح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادیاں دیتے جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے، سب سے زیادہ حیا والا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے کے اندر، میرے حجرے کے اندر تشریف فرما ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حجرے کے اندر تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آ کر بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تشریف فرما رہے، آپ لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ لیٹے رہے۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے پنڈلی مبارک کو اس کپڑے سے ڈھک لیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھے رہے، جتنی دیر بات ہوتی رہی، جب اٹھ کر چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں کیا، آپ اس طرح لیٹے رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے کپڑا درست کر لیا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہو میں محمد بھی اس عثمان کا حیا کرتا ہوں۔ اتنے حیا والے اور اتنے کامل ایمان والے حضرت عثمان غنی، اور اتنا حیا کر فرمایا کہ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کا ایک اور اعزاز کہ جب بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ کے مقام پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے والوں کی طرف بھیجا۔ آپ احرام کی حالت میں ہیں، بیت اللہ شریف سامنے ہے،
مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ حضرت عثمان نمائندہ بن کر کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے۔ کفار اور مشرکین مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ اے عثمان، ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن آپ کو اجازت ہے، آپ عمرہ کر لیں۔ لیکن حضرت عثمان نے جواب دیا، فرمایا میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میرا نبی عمرہ نہ کرے اور میں عثمان عمرہ کر لوں۔ عمرہ نہیں کیا، اور ادھر پیچھے افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ جب بیعت لی، سارے صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، حضرت عثمان موجود نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اور دوسرے ہاتھ کو فرمایا، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی کتنا مقام اور مرتبہ اور بلند شان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ وہ ہاتھ کون سے ہاتھ ہے جن کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ حضرت عثمان کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مسجد نبوی جو ہے اس کی توسیع، یعنی مسجد چھوٹی ہے، اب اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو شخص مسجد کے ساتھ زمین کا ٹکڑا ہے، زمین کا جو پلاٹ ہے، اس کو خرید کر دے گا، جنت میں اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس پلاٹ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا اور مسجد نبوی کی توسیع۔ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسا اعلان کیا جاتا کہ مسلمانوں کے لیے مال کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی بڑھ چڑھ کر اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان، اللہ کی راہ میں پیش کرتے۔ مسلمان جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر گئے تو ایک کنواں تھا پانی پینے کا، جس کا مالک تھا ایک یہودی۔ اب مسلمانوں کو وہ پانی نہیں لینے دیتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اس کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خریدا، پہلے آدھا خریدا، ایک دن مسلمان پانی پئیں گے اور ایک دن وہ یہودی جو ہے وہ اس کی ملکیت ہوگی، وہ جس کو چاہے پانی دے۔ تو پھر پورے کا پورا وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کو فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، لیکن ان میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر فرما دیا کہ یہ میرے غلام جو ہیں یہ جنتی ہیں، جنت کی بشارت ان کو خصوصی طور پر عطا فرمائی۔ ویسے تو سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن وہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے،
ان میں حضرت عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو دنیا کے اندر ہی شہید ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی، دنیا کے اندر فرمایا میرے عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا یہ دن ہے 18 ذو الحج۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ محبت رکھنا، تمام صحابہ کے ساتھ عقیدت رکھنا، تمام صحابہ کا احترام کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تمام صحابہ کے ساتھ محبت رکھیں، تمام صحابہ کے ساتھ عقیدت رکھیں، اور صحابہ کا طریقہ اپنا کر چلیں، صحابہ کی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، صحابہ کی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور جس نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، یا جس نے صحابہ کی مخالفت کی، جس نے صحابہ کا بغض دل کے اندر رکھا، جس نے صحابہ سے نفرت کی کسی بھی اعتبار سے، اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا معیار ہے صحابہ، ایمان کا معیار ہے صحابہ، ایمان کی کسوٹی ہے صحابہ، کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا، اپنی جانیں اللہ کے راستے پہ قربان کی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر دین اسلام کو دنیا کے اندر پھیلایا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے طریقے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔